الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده صدق الله العظيم. حضرات سامعین، میں نے ابھی تک اور گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے پہلے کا تذکرہ کیا کہ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے سب سے پہلے وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ رؤیائے صالحہ یعنی سچے خوابوں سے سلسلہ شروع ہوا، اور جو خواب بھی آپ دیکھا کرتے تھے وہ اگلے دن سچ ہو جایا کرتے تھے. یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تنہائی محبوب بنا دی گئی اور آپ نے تنہائی اختیار کر لی، جیسے کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے ثم حبب الیہ الخلا، تنہائی آپ کو محبوب بنا دی گئی. اور دیکھیے یہ تنہائی کا محبوب بنا دیا جانا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرکین قوم اور بتوں ان تمام چیزوں سے جب تنہائی کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے سب کو نبی بنایا. تو حضرت ابراہیم کو جو اولاد ملی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی کہ ابراہیم نے مشرکین سے اور بتوں سے کنارہ کشی اختیار کی، اس کے بدولت اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو اولادیں عطا کی. تو اسی طریقے سے پارے 15 سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی بیان فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ جب ان کہف والوں نے اپنی مشرکین قوم سے بتوں کی پوجا سے تنہائی اختیار کی اور آ کر کے انہوں نے غار میں پناہ لے لی سب کو علیحدہ ہو کر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ینشر لکم ربکم من رحمتی، ہم نے اپنی رحمت کو ان کے اوپر نچھاور کر دیا، وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمام سہولتیں ان کے لیے مہیا کر دی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے اندر تنہائی کو محبوب بنا دیا، جس کے نتیجے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں جایا کرتے تھے اور جا کر کے اپنا وقت وہاں پر گزارتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا فرمائی، جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا وہ دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی اور مہینہ کون سا تھا. اور اس کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بے چینی تھی اور آپ کو بار بار تسلی دینا اور ورقہ کے پاس لے کر کے جانا، اس کی وجہ میں نے بیان کی تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دل پوری طریقے سے مطمئن ہو جائے اور آپ کی خوف اور گھبراہٹ ختم ہو جائے. ورنہ حضرت خدیجہ کو بھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی چڑھتے سورج سے زیادہ یقین تھا اپنی نبوت کے بارے میں. چنانچہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت مل گئی تو اس کے بعد میں کچھ سالوں تک وحی کا سلسلہ رک گیا. اور اس کو یاد رکھیے گا جو وحی کا سلسلہ رکا ہے اس میں صرف قرآن پاک کا نزول کا سلسلہ رکا ہے، ورنہ حضرت جبرائیل کا سلسلہ نہیں رکا، حضرت جبرائیل آتے رہے تھے. اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا اس وجہ سے روکا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو گھبراہٹ ہو رہی ہے وہ آپ کی گھبراہٹ دور ہو جائے، اس کے بعد میں پھر قرآن کریم کو نازل کیا جائے گا. تو 3 سال تک یہ سلسلہ رکا رہا، لیکن جب قرآن پاک نہیں نازل ہوا 3 سال تک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ غمگین ہو گئے اور آپ یہ سوچنے لگے کہ نہ جانے کیوں قرآن پاک نہیں نازل ہو رہا ہے، اور آپ کو اس کا غم ہوا اور اتنا خوف ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بیان فرماتے ہیں کہ میں
بعض مرتبہ پہاڑ پر چلا جاتا اور میری یہ خواہش ہونے لگتی کہ پہاڑ کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا کر کے ہلاک کر دوں۔ تو حضرت جبرائیل میرے سامنے آتے اور کہتے یا محمد انک رسول اللہ حقا، اے محمد آپ تو برحق نبی ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل کے منع کرنے سے میں رک جاتا۔ تو دیکھیے قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ رکا ہوا ہے، حضرت جبرائیل تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا وحی کے رک جانے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن پاک 3 سال تک رکا رہا، نہیں نازل ہوا، لیکن حضرت جبرائیل وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آپ کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے اور آپ کے دل کو سکون دلانے کے لیے حضرت خدیجہ نے آپ سے ایک مرتبہ کہا اللہ کے نبی جب جبرائیل آپ کے پاس آئیں تو آپ مجھے خبر کر دیجئے گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آپ کے پاس تشریف لے کر کے آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ کو بتا دیا کہ خدیجہ جبرائیل آ چکے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ میری آغوش میں آ جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کی آغوش میں آ گئے اور آپ کے بالکل قریب آ گئے۔ جب آپ کے قریب آ گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لیا اور اپنے سر کو کھول دیا اور پھر کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ ابھی بھی جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ اب مجھے جبرائیل نہیں دکھ رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا اے اللہ کے نبی واقعتاً یہ فرشتہ ہی ہے، اور ایک روایت میں اس کی زیادتی ہے کہ اگر یہ شیطان ہوتا تو شرما کر اس طریقے سے نہ ہی جاتا۔ تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت پر جو استدلال کیا ہے وہ عقل سے استدلال کیا ہے۔ جب پہلے وحی نازل ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ نے آپ کی تعریفیں گنائی کہ آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا سہارا ہیں اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جس کے اندر یہ تمام باتیں ہوں گی اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا اور وہ یقیناً نبی ہوگا۔ اور یہاں پر بھی حضرت خدیجہ نے عقل سے استدلال کرا آپ علیہ السلام کی نبوت کے اوپر، اور ورقہ بن نوفل نے جو استدلال کیا تھا ان کا استدلال نقلی تھا۔ نقلی استدلال کا مطلب یہ ہے کہ تورات اور زبور پچھلی کتابوں کے اندر جو آپ علیہ السلام کے اوصاف اور نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، نقل جو ہوتی چلی آئی تھی لکھی ہوئی تھی، ان نشانیوں کو جب آپ علیہ السلام کے اوپر صادق پایا تو ورقہ نے استدلال کر لیا کہ یقیناً آپ علیہ السلام نبی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کا استدلال عقلی تھا اور حضرت ورقہ کا استدلال نقلی تھا۔ نقلی کا مطلب یہ ہے جو نقل چلا آ رہا تھا پچھلی کتابوں میں ان کی روشنی میں حضرت ورقہ نے استدلال کیا تھا آپ کی نبوت کے اوپر۔ چنانچہ یہ 3 سال تک قرآن پاک کا سلسلہ رکا رہا، اور 3 سال جب ہو گئے تو اس کے بعد میں آپ علیہ السلام کہیں پر جا رہے تھے، راستے میں آواز آئی، آپ نے چاروں طرف مڑ کر کے دیکھا کوئی نہیں۔ جب آپ کی نگاہ اوپر پڑی آسمان پر تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین و آسمان میں پوری بھاری کرسی ہے، اور پھر اس وقت میں آپ علیہ السلام کی وہی کیفیت بن گئی جو غار حرا میں بنی تھی۔ آپ گھر پر تشریف لے کر کے آئے اور کمبر میں لپٹ کر کے لیٹ گئے، اور پھر یا ایھا المدثر سورت نازل ہوئی۔ بخاری شریف کے روایت کے مطابق یا ایھا المدثر سورت نازل ہوئی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ مزمل نازل ہوئی، لیکن بخاری کی روایت میں یہی ہے کہ سورہ مدثر نازل ہوئی۔ تو یہ 3 سال تک قرآن پاک کا سلسلہ رکا رہا، اور 3 سال کے بعد میں پھر سے قرآن پاک اترنا شروع ہو گیا۔ جس وقت میں آپ کو پہلے نبوت ملی اور آپ گھر پر تشریف لے کر کے آئے تو اسلام جو لانے والے لوگ تھے اس میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر کے آئیں، اور حضرت خدیجہ جب اسلام لے کر کے آئیں تو پہلے حضرت جبرائیل غار حرا میں جب آئے تھے تو حضرت جبرائیل نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو نماز کا طریقہ بتایا۔ اپنی ایڑی کو زمین پر مارا، ایک چشمہ نکل کر ہوا، حضرت جبرائیل نے وضو کیا، آپ علیہ السلام نے وضو کیا، اور پھر حضرت جبرائیل نے نماز پڑھ کر کے دکھائی، آپ علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی۔ وہ پیر کا دن تھا، چنانچہ پیر کے دن شام کو جب اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھ لیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی
اس وقت حضرت علی کی عمر 10 سال تھی۔ حضرت علی نے یہ کہا کہ میں اپنے والد ابو طالب سے جب تک اس کا تذکرہ نہیں کر دوں گا میں اس وقت تک اسلام نہیں لاؤں گا۔ چنانچہ وہ رات میں سو گئے اور رات ہی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو بھی اسلام سے منور کر دیا گیا اور اگلے دن حضرت علی اسلام لے کر کے آ گئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا تھا اے علی اسلام لے آؤ تو ٹھیک ہے، اور اگر اسلام نہیں لاتے ہو تو کم از کم ابھی کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت علی نے اپنے والد ابو طالب سے 1 سال تک اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور 1 سال تک نہیں بتلایا۔ جب حضرت علی اسلام لے آئے اس کے بعد میں آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ، وہ اسلام لے آئے۔ تو جب یہ گھر کے لوگ اسلام لے آئے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے دوست تھے اور اس میں سب سے مخلص اور آپ کے سب سے اچھے جو دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق، ان کے اوپر اسلام کو پیش کیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق بھی اسلام لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جس کے اوپر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ وجہ ضرور بیان کی علاوہ ابوبکر کے کہ ابوبکر نے فوراً اسلام لے آئے۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبد الرحمن بن عوف کو، سعد بن ابی وقاص کو، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام، یہ 5 لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی بدولت اسلام لے کر کے آئے۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت ارقم بن ابی الارقم تقریباً 10ویں نمبر پر اسلام لے کر کے آئے، اور انہی کا گھر کو منتخب کر دیا گیا جو صفا پہاڑی پر تھا کہ یہی دار ارقم کے اندر تمام مسلمان جو بھی اسلام لے کر کے آئے یہ جمع ہوتے رہیں گے اور انہی کے گھر کے اندر عبادت ہوا کریں گے۔ اور جب تک حضرت عمر اسلام نہیں لے کر کے آئے انہی ارقم کے گھر کے اندر مسلمان جمع ہوتے رہے اور وہیں دار ارقم کے اندر نماز پڑھتے تھے اور وہیں پر مشورے ہوتے تھے۔ اس کے بعد میں حضرت مظعون کے 3 لڑکے حضرت عثمان بن مظعون، قدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون ایمان لے کر کے آئے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی حضرت اسماء ایمان لے کر کے آئیں۔ حضرت عائشہ تو اس وقت موجود نہیں تھی، پیدا نہیں ہوئی تھی، حضرت اسماء اسلام لے کر کے آئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر کے آئے، اور اس کے بعد میں جعفر بن ابی طالب اسلام لے کر کے آئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کا گزر ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تقریباً 1 سال اس واقعے کو ہو چکا تھا۔ تو ابو طالب نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ تمام انبیاء کا دین ہے، ہمارے پیشوا حضرت ابراہیم کا بھی یہی دین ہے اور یہی عبادت کرنے کا مجھے حکم ملا ہے، آپ بھی اسلام لے کر کے آ جائیں۔ تو ابو طالب نے منع کر دیا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو تو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن حضرت علی کو نصیحت کر دی کہ اے علی تمہارے بھائی نے تم کو صحیح دین کی طرف بلایا ہے اور تم ہمیشہ ان کے ساتھ دینا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جعفر جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں اور 10 سال بڑے ہیں، تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب کے پاس سے گزرے۔ ابو طالب نے حضرت جعفر سے یہ کہا، اے جعفر تمہارا یہ بھائی علی اللہ کے نبی کے داہنی طرف کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تم بھی اپنے بھائی کی طرح اللہ کے نبی کے دست و بازو بن جاؤ اور بائیں طرف کھڑے ہو کر تم بھی نماز پڑھو جا کر۔ چنانچہ اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب بھی اسلام لے کر کے آ گئے۔ چنانچہ یہ جتنے بھی حضرات ہوتے رہے یہ دار ارقم میں جمع ہوتے رہے اور دار ارقم کے اندر عبادت ہوتی رہی۔ جب 3 سال مکمل گزر گئے تو 3 سال کے بعد میں آیت کریمہ نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے اللہ کے نبی آپ کو جو کچھ بھی حکم دیا جا رہا ہے آپ کھول کھول کر بیان کیجئے اور مشرکین سے آپ اعراض کیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان استہزاء اور ان ہنسی اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علن اعلان اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی، اور سب سے پہلے آپ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے اور چڑھ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی، اور دعوت دینے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے لوگوں بتلاؤ کہ تم نے مجھ کو ابھی تک کیسا پایا؟ تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں کسی چیز کی دعوت دوں یا اگر میں یہ کہوں کہ دوسری پہاڑ کی طرف کوئی دشمن ہے وہ جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم سچ مانو گے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، ہم یقیناً آپ کی بات کو سچ مانیں گے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب نے انکار کیا اور کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ تمہارا ستیہ ناش ہو جائے محمد، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ اور وہ مجلس برخاست ہو گئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے قریشیوں کو اسلام کی دعوت دی اور حضرت علی سے کہا، اے علی ایک سا غلہ تیار کرو، دودھ لے کر کے آؤ اور بکری کا ایک دستہ، ایک ہاتھ، ایک بازو تیار کرو اور قریشیوں کو دعوت پر بلاؤ۔ چنانچہ 40 لوگ دعوت پر آئے۔ یہ کھانا صرف اتنا تھا جتنا ایک شخص یا 2 شخص کھا پائیں، لیکن 40 لوگوں نے بھر پیٹ کھایا اور اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا۔ چنانچہ جب دعوت طعام سے فارغ ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کری تو سب سے پہلے ابو لہب بول اٹھا، اے لوگو، محمد نے آج تو تمہارے کھانے پر جادو کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کچھ الفاظ بولے اور تمام مجلس برخاست ہو گئی اور سب لوگ چلے گئے۔ دوسرے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعوت کی اور تمام لوگ آئے۔ جب کھانا کھا چکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی۔ تو یہ 2 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کی دعوت دی اور کھانے کے بعد میں اسلام کو پیش کیا۔ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت دیتے رہے کسی نے کچھ نہیں بولا، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر سے، اسی طریقے سے شرک سے اور بتوں کی پوجا سے براءت کو ظاہر کیا اور کفار اور مشرکین کی آپ نے عداوت کو ظاہر کیا، تو اس وقت تمام مشرکین اور تمام قریشی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہو گئے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے ساتھیوں کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر ہم نے تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم جب اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے تو حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے قوم، میں تم سے اور تمہارے جو یہ بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو میں براءت کا اظہار کرتا ہوں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض یہ ہمیشہ قائم رہے گا، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ کے اوپر اسلام لے کر کے نہ آ جاؤ۔ تو اسی طریقے کے اوپر، اسی نمونے کے اوپر چلتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کفار اور مشرکین سے بتوں کی پرستش سے اور بتوں کی پوجا سے براءت کا اظہار کیا اور ان کی عداوت کو صاف صاف بیان کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں تمام قریشی اور تمام مشرکین مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے تمام ساتھیوں کے دشمن ہو گئے اور آپ کو ستانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں یکے بعد دیگرے وفد کر ابو طالب کے پاس میں آئے، پھر آپ کے پاس میں آئے، آپ سے جو سوالات کیے اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی مرتبہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اور آپ کے تمام ساتھیوں کی طرح توحید اور رسالت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفار اور مشرکین کی بت پرستی سے جس طریقے سے آپ نے براءت کا اظہار کیا ہم سب کو اسی طریقے سے براءت کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔